بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 14 ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ، مختصر گرامر ہوگی اور اس کے بعد اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، کہا، قالت مؤنث کا صیغہ اس لیے ہے کہ یہود ایک قوم ہے نا، تو قوم عربی میں اس کے لیے مؤنث کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ وقالت الیہود، کہا یہود نے، لیست النصارى، لیسا کا معنی ہوتا ہے نہیں، یہ کئی دفعہ آ چکا ہے، اور لیست یہ مؤنث کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، تو نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک قوم ہے، تو لیسا کے بجائے لیست کا لفظ آیا۔ لیست النصارى علی شیء، علی کا معنی پر، شیء کا معنی کوئی چیز۔ یہود نے کہا کہ نصارہ کسی بھی چیز پر نہیں ہے۔ یہ محاورے کے طور پہ کہا جاتا ہے جب کسی کی کوئی بھی حیثیت ہی نہ ہو، سرے سے ہی باطل ہو، تو اسے کہا جاتا ہے کہ تم کسی بھی چیز پہ نہیں ہو، یعنی تمہاری کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور نصارہ نے کہا، یعنی عیسائیوں نے کہا، لیست الیہود علی شیء، یہود کا سرے سے کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ لوگ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو کچھ بھی نہیں جانتے، جو مشرکین مکہ ہیں جن کے پاس کوئی سرے سے آسمانی کتاب ہی نہیں ہے، وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی کیا کہا؟ مثل قولہم، ان کے قول کی مثل کہا۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ دونوں ہی کیا ہیں، بالکل سرے سے باطل ہیں، یہ تینوں ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں، سرے سے ان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، یحکم بینہم، حکم، یحکم کا معنی فیصلہ کرنا بھی آتا ہے، کہتے ہیں نا حکم بنایا ہے ہم نے آپ کو، ایک تو حکم آرڈر کو کہتے ہیں، اور حکم کہتے ہیں جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے نا دو بندوں کے درمیان، تو یہاں یحکم سے مراد وہ آرڈر نہیں ہے حکم، بلکہ فیصلہ کرنا۔ پس اللہ تعالیٰ یحکم بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فی ما، ان چیزوں میں، کانوا فیہ، جن چیزوں میں تھے یہ لوگ، یختلفون، اختلاف کرتے، جو ان کا تینوں فریقوں کا آپس میں اختلاف چل رہا ہے نا، اللہ قیامت میں ان کو بتا دے گا کون ٹھیک تھا۔ ومن اظلم، اور کون ہے، اظلم یہ افعلو، اس میں تفضیل، جیسے اضربو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا، اظلمو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ظالم۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، کس سے بڑا، من اصل میں یہ تھا من الگ تھا اور من الگ، من کا معنی سے، من کا معنی وہ شخص، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، منع مساجد اللہ، جو روکے لوگوں کو اللہ کے گھروں سے، منع کا معنی منع کرنا، کہتے ہیں یہاں جانا منع ہے، لکھا ہوتا ہے نا، مسجد کی جمع مساجد، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھروں سے روکے، ان یذکرا، یعنی اس بات سے روکے کہ یذکرا، کہ یاد کیا جائے، فیہا، ان گھروں میں، اسمہ، اللہ کا نام، یعنی اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کس طور پر روکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھروں سے روکے، یعنی اس بات سے روکے کہ اب مسجد میں اللہ کا نام لیا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے، وسعی، اور وہ کوشش کرے، سعی کا لفظ کئی دفعہ آ چکا ہے، سعی کوشش کو کہتے ہیں، سعی یا تھا اصل میں ضربہ کی طرح، وسعی، اور وہ کوشش کرے، فی خرابیہا، اس کو برباد کرنے کی، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ خراب اردو میں بھی خراب استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تعمیر کا معنی آباد کرنا، خراب کا معنی اس کو برباد کر دینا۔ اولئکا، یہ وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا، یہ بات کہ یدخلو، کہ وہ داخل ہوں، ہاں ان مسجدوں میں، الا، مگر اس حالت میں، خائفین، کہ خوف کی حالت میں ہوں۔ ایسے لوگوں کی اصل سزا دنیا میں یہ ہے کہ مسجدوں میں داخل ہوں خوف کی حالت میں، تفسیر میں انشاءاللہ میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان لوگوں کے لیے دنیا میں خزی، خزی کہتے ہیں ذلت کو، جیسے آتا ہے ولا تخزنا یوم القیامہ، قرآن میں دعا ہے نا، اللہ تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، خز ذلت کو کہا جاتا ہے،
ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق، والمغرب اور مغرب بھی، مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا۔ فَأَيْنَمَا أَيْنَا کا معنی جہاں بھی، ما یہ زائد لفظ ہے، أَيْنَمَا کا معنی ہوتا ہے جہاں چاہو۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا وَلَّيَا يُوَلِّيُّ سَبَّحَ يُسَبِّحُ کی طرح، تولو اصل میں تھا تولیون، تسبحون کی طرح، تو نون حذف ہو گیا تو تولیو پھر پڑھا جاتا ہے تولو، پیٹ پھیرنا۔ اینما تولو تم جہاں بھی رخ کرو گے، تم جہاں بھی، تولو کا معنی رخ کرنا بھی ہوتا ہے، تم جدھر بھی رخ کرو گے، فَثَمَّ فا کا معنی تو، ثم کا معنی وہاں، یہ ثم نہیں ہے، ثم الگ چیز ہے، ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، ثم کا معنی ہوتا ہے وہاں، تم جہاں بھی رخ کرو گے، فَثَمَّ تو وہاں ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، جہاں بھی رخ کرو گے اللہ کی ذات وہاں موجود ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، علیم اور جاننے والا ہے۔ وقالو اور یہ لوگ کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا ٹھہرا لیا اللہ نے ایک بیٹا، ولد اولاد کو کہتے ہیں نا، اللہ نے اولاد ٹھہرا لی ہے۔ سبحانہ سبحان کا معنی ہوتا ہے عیب سے پاک ہونا، وہ عیب سے پاک ہے، بلکہ لہو ما فی السماواتی اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے، کلن تمام کے تمام، لہو اسی اللہ کے لیے، قانتون فرما برداری کرنے والے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کو ابتدا میں پیدا کرنے والا۔ بدیع اصل میں کہتے ہیں جو بالکل نئے سرے سے کسی چیز کو بنائے، جس کی پہلے کوئی حقیقت ہی نہ ہو، اسی سے بدعت لکھنا ہے نا، بدعت کیا مطلب، دین میں بالکل ایک نئی چیز جس کا کوئی ثبوت ہمیں ملتا ہی نہ ہو، تو بدعت بھی نئی چیز کو کہتے ہیں، اور بدیع بالکل نئے سرے سے کسی چیز کو لانے والا، تو آسمانوں اور زمینوں کو بالکل ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب قضا امرن، قضا فیصلہ کرتا ہے، اصل میں تھا قضایا، جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو محض، یقول لہو اس چیز کے بارے میں، اس چیز کے لیے کہہ دیتا ہے، کن کیا تھا، یہ آرڈر کا صیغہ امر کا، اصل میں تھا کوانا یکونو، جس کو پڑھا جاتا ہے کانا یکونو، اس کا معنی ہوتا ہے ہونا، جیسے انگلش میں بی ہے نا، بی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، بی اس کے بہت سارے استعمال ہیں، تو اسی طرح عربی میں تقریباً اسی سے ملتا جلتا کانا ہے، کہتے ہیں نا ہی ول بی اے ڈاکٹر، وہ ایک ڈاکٹر بن جائے گا، تو عربی میں کیا ہوگا، یکونو دکتورن، وہ ہو جائے گا کیا، ڈاکٹر ہو جائے گا۔ تو اب کوانا یکونو، اس کا معنی ہونا، یکونو کو پڑھا جاتا ہے یکونو، اور میں نے بتایا تھا امر بنانے کا طریقہ کیا ہے، شروع کے جو یا ہے نا یا تا ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا کون، یکونو کو جب شروع میں یا حذف کریں گے اور آخر میں نون کو ساکن کریں گے، امر میں آخر کو ساکن بھی کیا جاتا ہے نا، تو یہ بن گیا کون، تو کون کو پڑھا جاتا ہے کن، کیونکہ اتنا لمبا کون کھینچے گا اس کو، کون تو پڑھا کیا جاتا ہے کن، کیا مطلب ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے کن ہو جا، فا تو کیا ہوتا ہے یکون، وہ ہو جاتی ہے، یکونو وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے بس۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو کچھ بھی نہیں جانتے، کیا کہا انہوں نے، لولا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، جیسے عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لولا تنزلوا، آپ ہمارے یہاں کیوں نہیں نازل ہوتے، یعنی تشریف کیوں نہیں لاتے آپ ہمارے یہاں، فتصیب خیرا آپ کو کوئی خیر پہنچے یا آپ خیر کو پہنچ جائیں، کچھ فائدہ ہو جائے آپ کو، تو یہی ہے لولا، جیسے حضرت عمر نے ایک موقع پر فرمایا لولا علی، علی نہ ہوتے، لولا کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اور لولا کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، تو لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، کلم یکلم تکلیماً کا معنی کلام کرنا، کہ اللہ ہم سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا، او تأتینا یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، تأتی عطا یا یأتیو کا معنی آنا، تأتی مؤنث کا صیغہ ہے نا،
کہ یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ہے ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں. کیا کہا ہے؟ مثل قولہم، انہی جیسی باتیں ہیں. یہ سب پرانے قصے ہیں جو اس سب کے ایک ہی جیسے پیغمبروں پہ اعتراضات ہوتے ہیں. تشابہت قلوبہم، سب کے دل ایک جیسے متشابہ ہیں. تشابہت، تضارب یتضارب تضاربا، تشابہ یتشابہ تشابہن، متشابہ ہونا، ایک دوسرے سے ملنا جلنا، تو ایک دوسرے جیسے ان کے قلب مل چکے ہیں. قد بینا الآیات، ہم نے کھول کھول کے نشانیاں بیان کر دی ہیں. لقوم، ایسی قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین کرنا چاہتی ہو، جو یقین لانا چاہتی ہے. جو یقین لانا چاہیں گے ان کے لیے بہت سی نشانیاں بیان کر چکے ہیں ہم. انا اصل میں تھا انا نا، انا کا معنی بے شک، نا کا معنی ہم، تو یہ اس کو شارٹ کر کیا جاتا ہے انا. بے شک ہم نے ارسلنا کا، ارسل یرسلو ارسالن، اکرم یکرم اکرامن کی طرح بھیجنا. بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو بالحقی، حق کے ساتھ، بشیرن، خوشخبری دینے والا بھی، بشارت سے نکلا ہے، ونذیرن، اور ڈرانے والا بنا کے بھی. ولا تسألوا، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. پیسو وائس ہے نا. ولا تسألوا، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جحیم والوں سے، جہنم والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. ولن ترضی، رضی یرضی، راضی ہونا، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے. یہ ترضا اصل میں واحدہ مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے. جیسے ہوتا ہے نا ضربہ ضربہ ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، سوری، یضربو یضربانی یضربونا تضربو، تو یرضیو یرضیانی یرضیونا ترضیو. تو یہود کا لفظ چونکہ مؤنث ہے نا، اس لیے یرضا کے بجائے ترضا استعمال ہو رہا ہے. ولن ترضا، ہرگز راضی نہیں ہوں گے، عن کا آپ سے، الیہود، یہودی، ولا، اور نہ ہی النصارى، عیسائی، ہرگز آپ سے خوش نہیں ہوں گے. حتیٰ، یہاں تک کہ، تتبعا، آپ اتباع کرنا شروع کر دیں، ملتہم، ان کی ملت کی. جب تک ان کے مکمل فالو نہیں کریں گے آپ سے خوش نہیں ہوں گے. قل، لیکن آپ ان سے کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ، بے شک اللہ کی جو ہدایت ہے، هو الہدا، وہی کیا ہے؟ اصل اوریجنل ہدایت ہے. وَلَئِن، واو کا معنی اور، لام تاکید کے لیے، ان کا معنی اگر، اتبعتا، اس کو ملا کے پڑھتے ہیں ان اتبعتا. اصل میں تھا اتبعتا الگ ہے، ان الگ ہے، لیکن الف سائلنٹ ہو گیا تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ وَلَئِن اتبعتا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اتباع کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی. ہوا کہتے ہیں خواہش کو، کہتے ہیں نا حرص و ہوا میں مبتلا ہو گیا ہے، اہوا اس کی جمع آتی ہے. اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی، بعد اس کے کہ، جاءکا، آپ کے پاس آ چکا ہے، من العلم، یعنی علم، آپ کے پاس علم بھی آ گیا، اس کے باوجود آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی. ما لکا، نہیں ہوگا، لکا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من ولی، کوئی بھی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا. یعنی کوئی بھی ایسا جو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لے، کوئی بھی آپ کے پاس ایسا نہیں ہوگا اگر آپ نے علم آنے کے بعد بھی ان کو فالو کیا. الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی، حق تلاوتہ، جیسے کہ تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، بہ، اس کتاب پر بھی، قرآن پر بھی یہی لوگ ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ، اور جو اس قرآن کا انکار کرے گا، جو اللہ کی کتاب کا انکار کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں اصل خسارے والے. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا. میں اس کی تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں. ایک دفعہ یہود و نصارہ جمع ہوئے تو ان کے جب آپس میں بحث ہوتی تھی نا تو یہ حد سے تجاوز کرتے تھے. اصولی طور پر عیسائی لوگ جو تھے وہ یہود کے مذہب کو فی نفسی ہی درست مانتے تھے، کیونکہ وہ مانتے تھے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سچے پیغمبر ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے حضرت موسیٰ کی شریعت کو ختم بھی نہیں کیا تھا، بلکہ اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہوئی ہے، باقی وہی شریعت باقی تھی. لیکن جب آپس میں دشمنیاں ہوتیں تو جیسے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جب آپس میں دشمنی کرتے ہیں تو جتنا جس کو مقام دینا چاہیے نا وہ بھی نہیں دیتے، بلکہ حد سے تجاوز کرتے ہیں. تو یہ بھی بعض دفعہ کیا ہوتے تھے، آپس، سب نہیں تھے،
کچھ لوگ مل کے جب ان کے مناظرے ہوتے، بحثیں ہوتی، تو سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے حد سے تجاوز کرنا شروع کر دیتے تھے. تو اسی قسم کا ایک واقعہ ہوا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی. فرمایا یہود یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی سرے سے اوقات ہے ہی نہیں، حالانکہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبریاں موجود ہیں. تو جو تورات پر ایمان لائے گا وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے گا اور عیسائی مذہب کو بھی درست قرار دے گا کہ فی نفسی وہ مذہب درست ہے. وہ الگ بات ہے کہ اب اس پر عمل منسوخ ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ نیا نبی جب آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے آنے کے بعد پرانی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، لیکن اس کو یہ کہنا ہے کہ سرے سے اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. اب بھی عیسائی مذہب میں کچھ چیزیں بالکل درست ہیں. عیسائی مذہب میں جو انجیل کی تعلیمات ہیں آج بھی اس میں زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو اسلام سے میچ کرتی ہیں، جو حضرت عیسیٰ کی. اب آپ کہیں کہ عیسائی مذہب میں سرے سے کوئی بات درستی نہیں ہے تو یہ غلط بات ہو جائے گی نا. جتنی بات غلط ہے اس کو تو بیان کیا جائے گا، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ اتنے غالی ہیں، یہ اسلام کہاں سے قبول کریں گے؟ یہ تو آپس میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں. تو جو اتنا غالی ہو کہ جو چیز وہ 14ویں کے چاند کی طرح دیکھ رہا ہو اس کا انکار کر رہا ہوگا، تو وہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ وہ آپ پر کیسے ایمان لے کر آئیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہود یہ کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ تورات میں حضرت عیسیٰ کی خوشخبریاں ہیں. وقالت النصارى، اور ضد میں آ کے عیسائی کیا کہتے ہیں؟ لیست الیہود علی شیء، یہود کی سرے سے کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. حالانکہ عیسائی کے مذہب میں یہ بات داخل ہے کہ جتنے پہلے پیغمبر ہیں ان سب پر ایمان لانا ہے. تو یہ بھی غلو ہے. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں فریق کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. کتاب سے مراد آسمانی کتاب. وہ جو ہیں یہود وہ تورات کی تلاوت کرتے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ کی خوشخبریاں ہیں، اور عیسائی انجیل کی تلاوت کرتے ہیں جس میں تورات کو برحق قرار دیا گیا ہے. تو اس کے باوجود یہ اعتدال سے تصاوت کرتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں چلو یہ تو پھر بھی کچھ جانتے ہیں نا، علم ان کو تو آسمانی کتابوں کا علم ہے. یہ جو لوگ ہیں مشرکین مکہ جن کے پاس سرے سے کوئی آسمانی کتاب کا علم ہے ہی نہیں، وہ بھی یہاں بڑے بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم دونوں بالکل سرے سے غلط ہو. حالانکہ ان کو تو پتہ ہے کہ یہ دونوں آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، اور پیغمبروں کے واقعات تو ان سے یہ سنا کرتے تھے. یہ تو ہمیشہ ان کو اپنے آپ سے زیادہ پڑھا لکھا مانتے تھے، لیکن ضد میں آ کے یہ بھی کیا کرتے ہیں، بت پرست لوگ بھی سرے سے ان کا انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس تو مشرکین کے پاس تو ککھ بھی نہیں ہے، صحیح ہے نا، کوئی کتاب ہی نہیں ہے سرے سے. تو اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین، اسی طرح وہ لوگ بھی ایسی بات کی انہوں نے، لا یعلمون، جنہیں سرے سے کوئی علم ہے ہی نہیں. انہوں نے بھی کیا کہا؟ مثل قولہم، یہود و نصارہ جیسا قول، کہ تمہاری دونوں کی کوئی حیثیت سرے سے ہے ہی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان کو بولنے دیں، اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن فاللہ یحکم بینہم، ایک دن آئے گا کہ اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کر. اللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا. تو یہ بتانے سے مقصد ہے افراط و تفریط، کہ یہ غلو کا شکار ہیں لوگ، اور جو غلو کا شکار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہدایت پر آنا مشکل ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز اللہ نے بیان کی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکے. اب مفسرین نے اس آیت کا مصداق مختلف واقعات بیان کی ہیں کہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس میں. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو یعنی کچھ اس کی تفصیل وہاں پر انشاءاللہ آئے گی کہ یہود نے جو ہے نا شام پہ قبضہ کیا تھا اور بیت المقدس پہ عیسائیوں سے بیت المقدس جب چھینا تھا تو وہاں بہت زیادہ قتل و غارت کی تھی. تیتس نام تھا اس بادشاہ کا، اور اس کا بنی اسرائیل کے جب پہلا رکوع ہوگا اس میں انشاءاللہ اس کی میں تفسیر بیان کروں گا. تو اس وقت بہت زیادہ قتل و غارت کیا کیونکہ انہوں نے عیسائیوں سے مسجد اقصیٰ کو چھینا تھا اس وقت اور کہا تھا یہ ہمارا قبلہ ہے. تو اتنا زیادہ قتل و غارت اور اتنا خوف و ہراس ہوا کہ مسجد اقصیٰ میں نماز بند ہو گئی. تو بعض علماء کی رائے ہے کہ اس کے بارے میں ہے کہ بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکے اور خاص طور پہ مسجد اقصیٰ کو بند کروانے کا ذریعہ بنے. اور آج بھی دیکھو وہ یہی کچھ کر رہے ہیں. بعض حضرات نے کہا اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے جا رہے تھے مسجد حرام میں تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام آنے سے روک دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے. لیکن یہ عموم ہے ان آیتوں میں. اور بعض حضرات نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ کے تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا
کہ بیت المقدس کے بجائے اب کون سا قبلہ ہے؟ خانہ کعبہ ہوگا. تو اس وقت یہود و نصارہ نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو نماز سے روکا کہ اصل قبلہ تو وہ ہے، یہ والا تھوڑی ہے. تبھی اس میں آگے کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے مشرق مغرب ہے، اللہ جہاں چاہے جس طرف تمہیں حکم دے دے کہ تم نماز پڑھو، سب جگہ اللہ موجود ہے. یعنی اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے. کسی خاص سمت میں کوئی بیت المقدس میں یہ تھوڑی کہ وہاں اللہ تھا تو وہاں نماز ہوگی، اب ادھر منہ کرو گے تو یہاں پر اللہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے تو اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو آپ جہاں بھی اللہ حکم دے بس وہاں رخ کر کے نماز پڑھو. تو یہ اگلی آیت میں اس طرف اشارہ بھی ہے. تو اس بیس پر وہ لوگوں کو نماز سے روکتے تھے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز نہیں ہوتی. تو ان تمام یہ آیت کے مفہوم میں سب چیزیں داخل ہیں. اور جب اللہ نے الفاظ کو عام رکھا ہے تو اس سے مراد قیامت تک جو بھی لوگوں کو نماز سے اور مسجد میں اللہ کو یاد کرنے سے روکے گا، اللہ کی نظر میں اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکے، یعنی اس بات سے روکے کہ مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے. اس لیے کہ بعض دفعہ مسجد کو ایک تفریحی پوائنٹ بنا دیا جاتا ہے تو اس میں آنے سے کوئی گورنمنٹ نہیں روکتی. بعض ایسے علاقوں میں بھی مسجدیں ایک تفریحی پوائنٹ بنی ہوئی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں مسجدوں روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ آنے سے روکے، بلکہ مقصد وہاں نماز سے روک لے. تو وہاں جو مسجد کا بنیادی مقصد ہوتا ہے عبادت، تو جو بھی مسجدوں میں آنے سے روکے گا یعنی اس بات سے روکے گا کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور مسجدوں کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا. کیا مطلب؟ مسجدیں آباد نہ ہوں اللہ کی یاد سے. تو اولئک ما کان لہم، ان کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ یہ اس میں خوف کی حالت میں داخل ہوں گے، امن کی حالت میں داخل نہیں ہوں گے. تو یہ اللہ نے اس وقت کے جو مشرکین ہیں اور غیر مسلم ہیں ان کو یہ سزا سنائی، اور پھر اللہ نے بتایا کہ یہ اسی کے مستحق ہیں. اور پھر دنیا میں اس پر عمل بھی ہوا کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو یہ سب چھپتے پھر رہے تھے. مسجد حرام مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی تو یہ خوف کی حالت میں یہاں آتے تھے کہ کوئی ہمیں قتل نہ کر دے. جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دی وہ بس آ سکتا ہے، باقی نہیں آ سکتے. تو جو ان کی خوف کی کیفیت ہوئی، یعنی جس مسجد حرام سے روک رہے تھے اسی مسجد حرام سے اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو تو سے یہ نعمت چھین لینی چاہیے. اور اس کا مصداق آج کل وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں فرقہ واریت پھیلاتے ہیں اور مسجدوں میں کوئی ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ لوگ مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں، نفرتیں پھیلانا شروع کر دیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان کی بھی اصل سزا یہ ہے کہ ان سے مسجدیں چھین لی جائیں اور ایسے لوگوں کے حوالے کی جائیں جو مسجدوں کو آباد کرنے کا ذریعہ بنے. اللہ فرماتے ہیں لہم فی دنیا خزی، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. رہا یہ مسئلہ کہ یہود یہ کہتے تھے قبلہ تبدیل کیوں ہو گیا، وہاں نماز منہ کر کے ہوتی ہے یہاں نہیں ہوتی، لہذا اس طرف رخ کر کے نماز کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے تمہاری بنائی ہوئی باتیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی. بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز اس لیے ہو رہی تھی کہ اللہ نے اس کو قبلہ بنایا تھا. اللہ نہ بناتا تو وہاں رخ کر کے بھی نہیں ہوتی. اب جب اللہ نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا ہے تو اب وہاں رخ کر کے ہوگی. تو اللہ کسی خاص جہت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ بس ادھر اللہ ہے وہاں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جہاں اللہ کہے گا وہاں رخ کر کے نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا. تو اللہ کو یہ رائٹ ہے کہ کسی بھی جگہ کو اپنا گھر قرار دے سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تم جہاں بھی رخ کرو گے وہاں اللہ کی ذات موجود ہے. تو علماء کہتے ہیں علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا اور جاننے والا ہے. اسے پتہ ہے کہ کون اس کی رضا کے جذبے سے نماز پڑھ رہا ہے اور کون اپنی باپ دادا کی روایات کو بس قائم رکھنے کے چکر میں ہے. تو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھے گا 100 بار بھی اللہ قبلہ تبدیل کرے وہ 100 بار قبلہ تبدیل کر دے گا. فقہاء نے یہاں ایک بڑا دلچسپ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر ایک آدمی جنگل میں ہے اور اسے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کدھر ہے، تو جب نماز کا وقت آئے گا وہ تحری کرے گا. تحری کا مطلب غور کرے گا یار کہاں ہو سکتا ہے. اب سورج بھی نظر نہیں آ رہا، اس کو بادل آئے ہوئے ہیں آسمان پہ. تو علماء کہتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھے گا نا تو جدھر اس کا مائنڈ جا رہا ہے ادھر رخ کر کے نماز شروع کر دے، کیونکہ اب اس کے بس میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کا مائنڈ اگر چینج ہو گیا نا کہ یار میرا خیال ہے میں غلط سمت میں کھڑا ہوا ہوں بلکہ قبلہ تو لیفٹ سائڈ پر ہے، تو نماز کے دوران ہی گھوم جائے وہ. پھر اس کا مائنڈ چینج ہوا نہیں یار مجھے لگتا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ ہے، تو نماز کے دوران ہی رائٹ پہ ہو جائے. تو چاروں سمتوں میں 2 رکعتیں مکمل کرے گا لیکن نماز اس کی ادا ہو جائے گی. اور اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ بھائی اس کے بس میں جو تھا وہ اس نے کر لیا، تو اب 4 اپوزٹ سمت میں بھی نماز پڑھے گا، نماز ہو جائے گی. بلکہ اس سے بھی زیادہ عجیب مسئلہ فقہاء نے بیان کیا ہے اسی آیت کی روشنی میں کہ اگر 5 آدمی جمع ہیں جنگل میں
اور نماز کا ٹائم ہے, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا قبلہ کدھر ہے. اب ایک نے امام بننا ہے, دوسرے اس کے مقتدی ہیں. امام کا خیال ہے کہ قبلہ ادھر ہے, تو امام امامت کرے گا اور اس طرف رخ کرے گا. مقتدی کا خیال ہے کہ قبلہ ادھر ہے, مقتدی اس کے پیچھے نماز کی نیت کرے گا لیکن یہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھے گا. یہ عجیب سی جماعت ہوگی کہ ایک مقتدی کا رخ ادھر ہے, ایک کا رخ ادھر ہے, ایک کا رخ ادھر ہے. البتہ فقہا کہتے ہیں کہ ایک مقتدی کی رائے یہ ہے کہ جہاں امام کا رخ ہے نا قبلہ بالکل اپوزٹ سائڈ پر ہے, تو وہ پھر اپنی نماز پڑھے گا, وہ امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا. اپنی اس لیے پڑھے گا کہ جب وہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھے گا تو وہ امام کے پیچھے کہلائے گا نہیں پھر وہ. اور مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو, کیونکہ جب وہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھے گا تو یہ امام کے پیچھے نہیں ہوگا بلکہ امام اس کے پیچھے ہو جائے گا, اس کی رائے کے مطابق. تو اس لیے وہ شخص جس کا رخ بالکل امام کے اپوزٹ ہو وہ تو انفرادی نماز پڑھے گا, باقی کوئی ادھر منہ کر کے پڑھے گا, کوئی ادھر منہ کر کے پڑھے گا, کوئی ادھر ترشی, کوئی ادھر, سب کی جماعت سے نماز ہو جائے گی. تو یہ مطلب ہے کہ بھائی جہاں اللہ نے تمہیں کہہ دیا رخ کر کے نماز پڑھو تو بس وہیں نماز ہوتی ہے. تو اب اللہ نے کہا ہے کہ جنگل میں تمہیں جدھر سمجھ میں آئے ادھر ہی رخ ہوگا, کیونکہ اب ہمارے پاس اس کے علاوہ تو کوئی دلیل ہے نہیں جنگل میں. تو بس جس کے یہی ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ نے فرمایا جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. تو اب اللہ سے ڈرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ جہاں ہو ادھر رخ کرے. ہمیں نہیں پتہ کہاں قبلہ ہے, تو بھائی جتنا جو کھوپڑی میں آ رہا ہے اسی طرف پڑھ لو, اور کیا ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ تو اور کچھ ہو نہیں سکتا. جس کی کھوپڑی میں جو آ رہا ہے وہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا اور سب کی نماز قبول ہو جائے گی. لیکن یہ اس امت کی خصوصیت ہے, خوبی ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کی روح کو دیکھا ہے, لہذا اس نے کہا مختلف سمتوں میں بھی نماز ہو جائے گی. لیکن جو یہود و نصارہ تھے وہ ایک بات کو پکڑ کے بیٹھ گئے تھے کہ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز ہوتی ہے, باقی کہیں ہوتی نہیں ہے. تو اللہ انہی کا جواب دیتا ہے بار بھائی کہ بھائی وہ بیت المقدس کی طرف اس لیے رخ کر کے نماز ہو رہی تھی کہ اللہ نے حکم دیا تھا, تو جب اللہ اگر چینج کر دے گا تو اللہ کوئی رائٹ ہے نا, تو اب جہاں چینج کیا وہاں رخ کر کے نماز ہوگی. تو اس پہ تو بحث کرو کہ اللہ نے حکم دیا کہ نہیں دیا, اس پہ بحث نہیں کرو کہ بیت المقدس قیامت تک کے لیے بن گیا, یہ قابل بحث نہیں ہے. فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا, اور یہ لوگ نصارہ کی اپنی حالت کیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد ٹھہرا لیا کسی کو. سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض, وہ تو پاک ہے ہر عیب سے, اسی کے لیے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے. کل لہ قانتون, سب اسی کے فرما بردار ہیں. اور ایسی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا, تو جو ایسا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا, اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. جبکہ اولاد باپ کی جنسی ہوتی ہے, بھائی باپ پہ جاتی ہے نا اولاد, ماں پہ جاتی ہے, باپ پہ جاتی ہے, تو اس کا مطلب اولاد تو باپ جیسی ہوتی ہے, اس میں بہت سی خصوصیات. جبکہ اللہ فرماتے ہیں میری جو صفات ہیں ان سے تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ میرے جیسا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا. جب ہو نہیں سکتا تو میرے اولاد بھی نہیں ہو سکتی. تو اللہ فرماتے ہیں بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا, اور میری خاصیت ہے کہ جب میں کسی کام کا فیصلہ کر لوں تو میں صرف یہ کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. جبکہ تو یہ جو ذات ہے نا, یہ سب اس چیز کی علامتیں ہیں کہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, تو لہذا اس کی اولاد بھی نہیں ہو سکتی. وقال الذین لا یعلمون, اور پھر یہ جو مشرکین مکہ تھے نا, ان کو اللہ تعالیٰ لا یعلمون سے خطاب کرتا ہے, ان کو کخ بھی نہیں پتہ. یہود و نصارہ کو تو پھر بھی اللہ تھوڑا پروٹوکول دیتے ہیں, اہل کتاب سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو علم میں فضیلت دی. لیکن جو بت پرست تھے مشرکین مکہ, ان کو اللہ تعالیٰ لا یعلمون, انہیں کچھ بھی نہیں پتہ, کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں اور ان میں 2000 سال کا فرق آ گیا تھا نا. 2000 سال میں پیغمبر کی 2-4 چیزیں رہ گئی تھیں, باقی سب ختم ہو گیا ان کے پاس. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھو کہ جو کخ بھی نہیں جانتے وہ نبی پر کیا اعتراض کرتے ہیں, لولا یکلمنا اللہ, کہ اللہ ہم سے براہ راست ہم کلام کیوں نہیں ہوتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کیوں نازل کر رہا ہے, ہم سے براہ راست ہم کلام کیوں نہیں ہوتا. او تاتینا آیا, کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں آ جاتی. اللہ فرماتے ہیں کذالک, اسی طرح کہا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں, یعنی جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سب پر اعتراضات کی نوعیت ایک ہی جیسی تھی. ہر پیغمبر سے اسی قسم کے سوالات کیے گئے. تشابہت قلوبہم, ان سارے جو انکار کرنے والے ان کے دل ایک جیسے ہیں, سب کے اعتراضات ایک جیسے. اللہ فرماتے قد بینا الآیات, ہم تو نشانیاں کھول کھول کے بیان کر چکے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ نشانی نہیں دکھاتے, نشانی نہیں, تو نشانی نہیں, آیا نہیں بلکہ الآیات دکھا چکے ہیں ہم ان کو. وہ معجزے بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور وہ آپ کے برحق ہونے کے دلائل بھی ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں قرآن میں بھی اور دوسرے مواقع پر بھی. فرمایا لیکن ان لوگوں کے لیے جو یقین لانا
چاہتے ہیں, جو نہیں چاہتے ان کو پھر جتنی نشانیاں دکھا دی جائیں ان کے لیے کوئی نشانی بھی ایسی نہیں ہے جو ان پر اثر کرے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے اعتراضات سے پریشان نہ ہوں, بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, آپ کا کام ہے خوشخبری سنا دینا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کریں, ونذیرا, اور آپ کا کام ہے ڈرا دینا ان لوگوں کو جو ایمان نہ لائیں اور نیک عمل نہ کریں. تو آپ سے ان جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ یہ کیوں گئے جہنم میں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اعتراضات سنتے تھے نا, میں جب تفسیر پڑھتا تھا نا تو میں کہتا تھا یار اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اتنی زیادہ تسلیاں بار بار کیوں دیتے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان ہی نہ ہلاک کر دیں ان کے پیچھے, آپ اتنے غمزدہ ہوتے ہیں, تو آپ سے سوال نہیں ہوگا ان کے بارے میں. پھر یہاں بھی اللہ نے فرمایا, اور بھی قرآن میں یہ موضوع بار بار آئے گا کہ نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہ کریں. تو میں کہتا تھا اتنا زیادہ کیوں ہے, لیکن جب آدمی خود اس فیلڈ میں آتا ہے نا تبلیغ کی لائن میں, اور جب بیہودہ اعتراضات لوگوں کے سنتا ہے اور پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے الٹے الٹے اعتراضات سنتا ہے, تو واقعی دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے یار نبی کی کیا حالت ہوتی ہوگی. اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ الٹے الٹے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں بیہودہ قسم کے, انہیں دلائل سے بات سمجھاؤ تو پھر وہ جواب الٹا جواب آگے سے ملتا ہے. تو آدمی کہتا ہے یار یہ پڑھے لکھے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. تو یہ انسان کی فطرت ہے, کوئی اگر پتھر کا بنا ہوا اسے تو تکلیف نہیں ہوگی, لیکن اگر مٹی کا بنا ہوا انسان ہے تو واقعی وہ بیہودہ اعتراضات سے انسان ٹینشن میں آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اس طرح کے اعتراضات کے اللہ براہ راست ہم کو بتائے کہ یہ برحق ہیں. وہ بھائی اللہ اگر براہ راست ہر ایک سے ہم کلام ہوگا پھر آزمائش تو ختم ہو گئی نا, وہ تو ایک کو کان سے پکڑ پکڑ کے اللہ ہدایت پہ زبردستی چلاتا رہے گا. تو جیسے وہ ایک ملحد تقریر کر رہا تھا کہ اللہ اگر ہے تو اپنے ہونے کا ثبوت کیوں نہیں دیتا. بھائی اللہ نے بہت سارے ثبوت دے دیے اپنے ہونے کے, اب یہ کہ اللہ زمین پہ اتر کے بتائے میں ہوں, تو پھر تو آزمائش ہی ختم ہو گئی نا. پھر تو ایمان لانے والوں میں اور نہ لانے والوں میں, وہ تو آخرت میں سبھی ایمان لے آئیں گے جنت اور جہنم کو دیکھ کر. تو یہ کیسا بےہوتر اعتراض ہے. تو اللہ تو ہونے کا ثبوت دیتا ہے مگر وہ ثبوت میں غور کرنا پڑتا ہے. تو شہوت پرست لوگ غور نہیں کرتے, جو عقل مند ہوتے ہیں وہ غور کر کے ایمان لے آتے ہیں. تو اس طرح کے اعتراضات اتنے زیادہ ہوتے تھے, تو اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا. آپ کا کام صرف اور صرف کیا ہے, پیغام پہنچا دینا. ایمان نہیں لاتے, اعتراضات کرتے رہتے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. تو آپ ٹینشن نہ لیں, کیونکہ لا تسألوا عن اصحاب الجحیم, جہنم والوں سے آپ کے بارے میں سوال, جہنم والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگے کیوں جہنم میں گئے. آپ سے صرف یہ سوال ہوگا آپ نے میرا پیغام ان تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اب ایمان لائیں نہ لائیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. اور ایک اور تسلی کی بات کی کہ یہ جو یہود و نصارہ اعتراضات کر کر کے قبلہ تبدیل ہو گیا, تو یہ کیوں ہو گیا, تو یہ کیوں ہو گیا, یہ اتنا زیادہ انہوں نے جو آپ کو ٹینشن دی ہوئی ہے, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی باتیں آپ مان لیں گے تو یہ خوش ہو جائیں گے آپ سے. یہ بھی ایک تسلی کی بات ہے نا, کہ فرمایا کہ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى, یہ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک ان کو پورا مکمل فالو نہیں کریں گے. یہ آدھے آدھے پہ بھی راضی نہیں ہونے والے, اور ظاہر ہے آپ نے ان کو مکمل فالو کرنا نہیں ہے, تو ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں, بس اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں. اور آپ ان کو واضح بتا دیں ان ھدی اللہ ھو الھدی, ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو. تمہارے کہنے سے سیدھا راستہ متعین نہیں ہوتا, جو جس راستے کو اللہ کہے گا وہ ہے. اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی, آپ کے پاس حالانکہ علم بھی آ چکا ہے, دلائل بھی آ چکے ہیں اسلام کے برحق ہونے کے, تو اگر آپ نے ان کے دباؤ میں آ کے ان کی جو آپ کو یہ ٹارچر کر رہے ہیں ذہنی طور پر, ان کو فالو کرنا شروع کر دیا, تو آپ بھی یاد رکھیں آپ کا اللہ کی طرف سے کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا. یہ اس لیے بتایا گیا ان لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ توقع ظاہر نہیں ہے توقع کہ آپ ان کو فالو کریں گے, لیکن قرآن میں اللہ نے یہ آیتیں نازل کر کے یہود و نصارہ کو مایوس کر دیا ہے کہ بھئی ہم نے اپنے نبی کو صاف لفظوں میں حکم دیا ہے کہ آپ کو فالو نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فالو نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ نے صاف لفظوں میں آپ کو اس کام سے منع کر دیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں دوبارہ تسلی ہے کہ آپ کی دعوت اتنی برحق ہے اور آپ جو دین لے کر آئے ہیں اتنا برحق ہے کہ یہود و نصارہ میں جو لوگ اپنی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں اور صحیح طرح سے تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کا حق ہے, تو وہ یقیناً آپ پر ایمان لے کر آئیں گے. فرمایا الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعنی تورات اور انجیل دی ہے,
یتلونہ حق تلاوتہ، یہاں پر وہم کا لفظ مقدر ہے، مقدر کا مطلب چھپا ہوا ہے، یعنی وہم یتلونہ، اور وہ اس کی تلاوت کا حق بھی ادا کرتے ہیں. تو اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر یعنی قرآن پر بھی ایمان لائیں گے. ومن یکفر بہ، جو اس قرآن کا انکار کرے گا وہ لوگ خسارے والوں میں سے ہیں. تو یہ تو اس رکوع کا میں نے تفسیر بیان کی. اس میں ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں، جلدی تھوڑا ٹائم رہ گیا 3-4 منٹ میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات ہمیں اس رکوع سے جو پہلا سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں کسی کی بھی مخالفت میں حد سے کبھی بھی تجاوز نہیں کرنا چاہیے. جتنا جو غلط ہو اس کو اتنا ہی غلط کہنا چاہیے. جیسے کہ قرآن نے بتا دیا کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کا سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں، بعض یہود و نصارہ، اور مشرکین مکہ بھی بالکل ہی جڑ سے اکھاڑ. حالانکہ مشرکین تو خود ان سے معلومات لیا کرتے تھے اور ان کا ادب کرتے تھے کہ یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور یہ پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، تو یہ تو خود مانتے تھے. لیکن جب بحث ہوتی ہے تو بالکل حد سے تجاوز کرتے ہیں. تو پہلا ہمیں اس رکوع سے یہ سبق ملا. دوسرا سبق ملا کہ اللہ کی یاد سے کسی کو روکنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. اچھا یہ بات خوب یاد رکھیں، قرآن میں جو آتا ہے نا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو یہ کام کرے، تو یاد رکھیں یہ جو لفظ ہے نا اس سے بڑا ظالم، یہ اور بھی گناہوں کے بارے میں آئے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہے افتراء علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. تو اب قرآن سب سے بڑا ظالم اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے کو بھی قرار دے رہا ہے، قرآن سب سے بڑا ظالم قاتل کو بھی قرار دے رہا ہے، قرآن سب سے بڑا ظالم ان کو بھی قرار دے رہا ہے جو لوگوں کو مسجدوں سے روکیں. تو یہ سب سے بڑے ظالم، ظاہر ہے سب سے بڑا تو ایک ہی ظالم ہوگا نا. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ خوب سمجھیں. جب بھی قرآن کہتے ہیں نا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، تو آگے جو برائی بیان ہوتی ہے نا اس برائی کی نوعیت میں سب سے بڑا ظالم یہ ہے. مثال کے طور پر قرآن کہہ رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکے. تو پتہ چلا روکنا ایک عمل ہے، تو روکنے کا عمل جہاں بھی ہوگا تو روکنا جب بھی برا ہوگا تو سب سے برا مسجد سے روکنا ہوگا. لوگ روک سکتے ہیں آپ کو آپ کے والدین کے گھر جانے سے، لوگ روک سکتے ہیں آپ کو کاروبار سے روک سکتے ہیں، لوگ آپ کو علاج معالجے سے روک سکتے ہیں، تو یہ سب ظالم ہے. لیکن سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو آپ کو اللہ کی یاد سے روکے. تو یہ مطلب ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. کیا مطلب؟ جھوٹ باندھنا کسی پر یہ ایک ظلم ہے. تو ان میں سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا اس نوعیت میں جو اللہ پہ باقاعدہ جھوٹ باندھنا شروع کر دے. اور واقعی کسی اور پہ جھوٹ باندھنا اتنا بڑا ظلم نہیں جتنا اللہ پہ جھوٹ باندھنا. تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا ظالم جو جرم آگے بیان ہو رہا ہے اس قسم کے جرائم میں سب سے بڑا جرم یہ ہے. یہ مطلب ہوتا ہے اس قسم کی آیتوں کا. تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں شریعت کو، اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے. آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، پیڑ گننے سے نہیں. تو اللہ نے کہہ دیا بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو وہاں کریں گے، اللہ نے کہہ دیا کعبہ کی طرف رخ کرو تو وہاں کریں گے. اگر اللہ کہیں اور قبلہ بنا دیتے تو ہم وہاں کر لیتے. تو یہ جو آج کل لوگ جو ہے نا شریعت کے حکم کو فالو نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اپنے مزاج کو داخل کیا ہوا ہوتا ہے دین میں. ایک صاحب نے تیمم سے نماز پڑھی، ایک ہفتہ مجبوری تھی، شریعت نے اجازت دی تھی، تو انہوں نے کہا یار اس سے تو مزہ ہی نہیں آ رہا نماز پڑھنے. تو ہمارے حضرت نے فرمایا آپ کے بارے میں ڈر ہے کہ آپ کہیں کافر نہ ہو گئے ہوں. بھائی جب اللہ نے اجازت دی ہے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم سے نماز پڑھو تو چاہے 6 مہینے پڑھنی پڑے 6 مہینے پڑھو، اس میں کیا جا رہا ہے. تو جو اللہ کا حکم ہے اس کو فالو کرنا ہے ہم نے. اور یہ بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نبی کو تسلی دی ہے کہ ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، کہ جو بھی مبلغ ہوگا اس کو لوگوں کی طرف سے الٹی سیدھی صلواتیں سننے کو ملیں گی، الٹے سیدھے اعتراضات ہوں گے. تو ہم نے مایوس نہیں ہونا کیونکہ ہمارا اجر اللہ نے ہمیں دینا ہے، پبلک نے نہیں دینا. تو جب اللہ نے دینا تو قیامت میں اللہ اجر دے دے گا. یہ ایمان لائیں نہ لائیں، آپ کی بات مانیں نہ مانیں، آپ نے اپنا فرض ادا کرنا ہے. یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے تورات اور انجیل دی جو صحیح طرح سے تلاوت کرتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں، وہ تو ایمان لائیں گے، باقی نہیں لائیں گے. پتہ چلا کہ بھئی اللہ کی کتابیں تلاوت کرنے کے بھی 2 طریقے ہیں، ایک تلاوت کا حق ادا کرنا اور ایک ایسے ہی سرسری گزار دینا سر پہ سے. تو ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. ہمارے پاس تو قرآن ہے تو ہمیں بھی تلاوت کا حق ادا کرنا چاہیے. اور حق ادا کرنا کسے کہتے ہیں؟ خشوع و خضوع کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، پھر اس کی تفسیر آپ کے ذہن میں ہو، پھر اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں ہو، اور پھر اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہو. یہ تمام چیزیں جب تلاوت قرآن سے ملیں گی تو آپ کے لیے حق کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.